ہم نے اپنے دلوں کی گہرائیوں سے اس بات کو تسلیم کر لیا ہے کہ ہماری کامیابی ان ڈگریوں کے اندر ہے، ان تعلیمات کے اندر ہے۔ لیکن میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، ایک سوال ہے آپ سے، کہاں پہ اللہ اور اس کے رسول نے یہ بتایا ہے کہ تم اگر ان چیزوں کو حاصل کر لو تو تمہارا جنت میں جانا آسان ہو جائے گا؟ جب اللہ اور اس کے رسول سے کوئی ایسی بات نہیں کہی گئی ہے تو ہم نے کیسے یہ یقین بنا لیا کہ اس کے حاصل کرنے سے دنیا اور آخرت کی کامیابی مل جائے گی؟ یہ دھوکے میں ہم پڑے ہوئے ہیں۔ اگر ایک آدمی کو یہ بات کا پتہ نہ چلے کہ اس کا رب کون ہے تو اس کی ساری زندگی کی پونجی اسی دنیا میں دے دی جائے گی اور اس کے لیے کوئی اور چیز نہیں رہے گی۔ ہم میں کچھ ایسے علماء موجود ہیں جو اس بات کو آگے بڑھا رہے ہیں کہ جو ہم سیکھ رہے ہیں وہ دنیا کے فنون ہیں، اس کا علم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم کتنی دور جا چکے ہیں اس بات کے ساتھ۔ میں اپنی طلباء کی زندگی کے اندر، میں اپنی اسٹوڈنٹ لائف کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں دین حاصل کر رہا ہوں، میں علم حاصل کر رہا ہوں۔ نہیں میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، اس فنون کے ساتھ علم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ سارا علم کا تعلق خبر کے 3 سوال کے ساتھ ہے۔ ہر آدمی جو محنت میں لگا ہوا ہے، رات دن محنت کر رہا ہے، وہ محنت کرتے کرتے ایک دن اس کا یقین یہ بن جائے گا کہ نفع اور نقصان میں جس محنت میں لگا ہوا ہوں وہیں سے ہوگا۔ جو محنت ہم کالجوں میں، اسکولوں میں کر رہے ہیں، اگر ہمارے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ میں بھی دین کی محنت میں لگا ہوا ہوں، میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، یہ ایک ایسا دھوکہ ہے جو صرف موت پہ ہی کھلے گا۔ بے شک ڈگری حاصل کرو، بہترین نمبر سے کامیاب ہو، کوئی منع نہیں کرتا، لیکن بات یاد رکھو کہ اگر اس کے یقین کے ساتھ اس کو حاصل کیا، اس کے یقین کے ساتھ اس کو حاصل کیا تو نقصان بڑھ جائے گا، کم نہیں ہوگا۔ میرے خاندان والے، میری برادری، میرے ماں باپ یہ سب کہہ رہے ہیں کہ تو بہت عمدہ کامیاب ہو رہا ہے۔ کیا یہ چیز میرے اللہ اور میرے رسول بھی یہی کہیں گے کہ تو بہت عمدہ کامیاب ہو گیا؟ میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ تعلیم کے دوران بھی ہم اللہ کے دین کو پیچھے نہیں کر سکتے۔ جس ملک سے ہم ہیں وہاں کے طلباء ایسی محنت کیے آئے تھے انگلینڈ کے اندر، وہاں سے تعلیم حاصل کرنے کے لیے، لیکن تعلیم حاصل کرنے کے دوران انہوں نے اپنے دین کو مضبوط کر لیا، اور ایسے مضبوط کر لیا کہ اپنے ملکوں میں جا کر دین قائم کرنے کا ذریعہ بن گئے۔ یہ نہیں کہ اللہ نے ان کی دنیا چھین لی، یہ تو آج اللہ نے حجت قائم کر دی ہمارے لیے۔ وہ چلا گیا زمانہ کہ داڑھی چھوڑنے سے انسان کو ہاسٹل سے نکال دیں یا کالج سے نکال دیں۔ اب تو یہ حال ہو گیا ہے کہ ہر پروفیشن میں آپ کو داڑھی والے احباب عمامہ پہنے ہوئے جھبے کے ساتھ ہر پروفیشنل لائف میں ملیں گے آپ۔ ایسے ہمارے پاس کئی زندہ مثالیں موجود ہیں۔ زندوں کی مثال دینی نہیں چاہیے، لیکن سمجھانے کے لیے بات عرض کر رہا ہوں۔ ایک جی پی ہیں، اللہ نے یہ حجت ہمارے زمانے میں قائم کر کے بتا دی کہ وہ ملکوں میں جہاں آپ جانے کے لیے بڑے بڑے ارمان کرتے ہیں، بڑی بڑی امیدیں کرتے ہیں، بڑی بڑی توقع کرتے ہیں، وہاں پہ اللہ نے دین کو قائم کر کے بتا دیا۔ ایک مغربی ممالک کے اندر جو بڑا پروفیشن سمجھا جاتا ہے وہ ڈاکٹر کا ہے، ڈاکٹروں کے اندر بھی بڑا پروفیشن جی پی کو سمجھا جاتا ہے۔ ایسے لوگ اللہ نے پیدا کر دیے ہیں اس امت کے اندر کہ وہ اپنی سرجری کے واحد مالک ہیں۔ سنت لباس کے ساتھ، داڑھی کے ساتھ وہ اپنے پروفیشن میں کام کرتے ہیں اور ہر سال 4 مہینے لگاتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے حجت ہے، یہ ہمارے لیے حجت ہے کہ ایک آدمی ایسی مصروفیت کے بعد کیسے 4 مہینے ہر سال وقت لگاتا ہے۔ اللہ کبھی بھی ہدایت پھینک کر نہیں دیں گے کہ میں ہدایت چاہوں یا نہ چاہوں اللہ مجھے ہدایت دے دے، نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ ہدایت اسی کو ملے گی جس کے اندر طلب ہے، وہی دین پہ چل سکے گا جس کے اندر یہ طلب ہے کہ میں کیسے اپنے اللہ تک پہنچ جاؤں۔ ہم سب کے اندر یہ جذبہ ہو کہ میں ڈگری لینے سے پہلے اپنے اللہ کو پہچان لوں،
کہ میں ڈگری سے نہیں پلوں گا، میں صرف اور صرف اللہ کے حکم سے پلوں گا۔ اپنے اسٹوڈنٹ کے زمانے میں ہم کو یہ طے کرنا ہوگا کہ مجھے محنت دونوں کرنی ہے، جیسے اپنے سبجیکٹس پڑھ رہا ہوں اتنی ہی محنت مجھے اپنے دین پہ کرنی ہے، اور اگر میں نہیں کروں گا تو دین کمزور پڑتا چلا جائے گا جو روح کی غذا ہے، اور جسم پھیلتا چلا جائے گا جو نفس کی غذا ہے، پھر وہ آگے دین میں بڑھنے نہیں دے گا۔ The more we understand, I'll give you another example so you understand this. میں مثال دے رہا ہوں سمجھنے کے لیے۔ ایک بہت امیر آدمی آپ کے سامنے آ کے کہتا ہے کہ میں آپ کو گفٹ دینا چاہتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں بہت امیر ہے وہ اپنی چیک بک نکالتا ہے، نکال کر 1 0 لگاتا ہے، 2 3 4 5 6 7 8 صفر لکھتا ہے، اور لکھ کر یہ خوبصورت چیک کے اوپر سائن کر کے آپ کو دیتا ہے۔ آپ خوش ہوں گے؟ کیوں؟ 8 صفر لگے ہوئے ہیں۔ پھر وہ کہتا ہے کہ چلو غلطی ہو گئی، یہ چیک واپس کر دو، یہ چیک کے سامنے میں 1 لگا دیتا ہوں، کیا ہوگا؟ سب کو پسند آ جائے گی۔ ہاں، تو جب سارے صفر کی قیمت 1 کے اوپر ہے، کاغذ کے 1 لکھنے کے اوپر ہے، تو کیا اس ایک اللہ سے ساری چیزیں نہیں ہو سکتی؟ جتنی دنیا میں چیزیں ہیں وہ سب کی سب صفر ہیں، صرف ایک اللہ سے تعلق جوڑنے کے اوپر ہماری کامیابی ہے۔ یہ بات بہت غور کرنے کی ہے، بہت سمجھنے کی ہے۔ اگر میں دین کی محنت نہیں کر رہا ہوں اپنے اسٹوڈنٹ کے زمانے میں، اسٹوڈنٹ لائف میں، یاد رکھنا اس بات کو، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اگر میں بغیر دین کے ڈگری حاصل کر لیا تو جب ڈگری شروع کیا تھا اور ڈگری ختم کیا تھا، ہو سکتا ہے میرا ایمان اللہ کے اندر اتنا کمزور ہو جائے، اتنا کمزور ہو جائے، خدا نخواستہ میرا ایمان بھی نہ رہے۔ سارا یقین چیزوں کا بن جائے گا، سارا یقین سکلز کا بن جائے گا۔ میں ایک اور مثال آپ کو دیتا ہوں سمجھنے کے لیے۔ I'll give you one more example to understand. میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، غور کرنے کی باتیں ہیں، سمجھنے کی باتیں ہیں۔ ایک باپ کے 2 بیٹے جو 4 مہینے لگا کر آیا، بڑے بیٹے کو اس نے علم کے لیے بھیج دیا، 7-8 سال علم کی دنیا میں رہا، قرآن اور حدیث کا علم سیکھا، اور دوسرا بیٹا اس پہ نہیں چلا، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، وہ ڈاکٹر بن گیا۔ اس باپ کے دل میں کتنا یقین ہے کہ جو علم حاصل کیا ہے اللہ اس کو پالیں گے، اور جس نے ڈاکٹری حاصل کی ہے اس کے بارے میں وہ کتنا فکر کر رہا ہے۔ میرے بھائیوں، مسئلہ یقین کا ہے، مسئلہ سب سے بڑا یقین کا ہے۔ میں جیسے اپنے کتابوں پہ اور اپنی پڑھائی کے دوران کتنی توجہ کے ساتھ پڑھتا ہوں، اگر ایسی محنت میں نے اپنے لا الہ الا اللہ پہ نہیں کی تو میرا لا الہ الا اللہ کمزور ہوتا چلا جائے گا۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اس بات کو یاد رکھو، دین ایک ایسی چیز نہیں ہے جو ورثے میں ملا ہے اور ورثے میں چلتا رہے گا۔ یہ ایک دھوکہ ہے کہ میں پیدا مسلمان ہوا اور مسلمان ہی مروں گا، یہ ایک دھوکہ ہے۔ اس دھوکے سے ہم سب کو نکلنا ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین یہ محنت کر کر کے ایمان کی چوٹیوں پہ پہنچ گئے۔ پھر ان کے سامنے بادشاہ نہیں رہا، ان کے سامنے فقیر نہیں رہا۔ اب ہر ایک کی اہمیت اللہ کے تعلق کے ساتھ ہو گئی۔ آج بھی اگر ہم وہ محنت کر لیں گے تو ہم بھی لوگوں کی ظاہری شکلوں کو نہیں دیکھیں گے، بلکہ یہ دیکھیں گے کہ اس کا اللہ کے ساتھ تعلق کیسا ہے۔ ان لوگوں کے ساتھ ہو جائیں گے جو اللہ کو پہچاننے کی محنت میں لگے ہوئے ہیں۔ ورنہ تو دوست احباب بھی میں ایسے چنوں گا جو سارے کے سارے مجھے یہی بتائیں گے کہ تم اس سٹڈیز میں اچھے نمبر سے کامیاب ہو گئے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ Understand this very fundamental difference. ہم یہاں آپ کی ڈگری کی نفی نہیں کر رہے ہیں، ہم سب ڈگری والے ہیں، لیکن بات یہ ہو رہی ہے اگر دین پہ محنت نہیں کرو گے تو ڈگری کے ختم پر جو ایمان لے کے گئے تھے اس سے کمزور ایمان کے ساتھ اس یونیورسٹی سے نکلو گے۔ طلباء کے زمانے میں محنت کرنی ہے، جماعتیں بنانی ہے، ایک طالب ایک ملک کا نمائندہ بن سکتا ہے۔ بولنا نہیں چاہیے
لیکن جو مہمان ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو دعوت بھی ان کے دوست نے دی اور اللہ پاک نے ان کو اپنے حال میں ایمان دے دیا. میرے بھائیو بزرگوں دوستو، اگر ہم یہ محنت نہیں کریں گے تو بجائے دوسروں کو دین پہ لانے کے، جو دین ہمارے پاس ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا. جب باہر کے ملکوں میں جاؤ گے، وہاں کی رنگ رنگیلیاں دیکھو گے، اس کمزور ایمان کے ساتھ جو ایمان ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا. یہ موقع ہے اس بات کو ثابت کرنے کا کہ میں جس ایمان کے ساتھ جس انسٹیٹیوشن میں جا رہا ہوں، جس یونیورسٹی میں جا رہا ہوں، اللہ رب العزت اگر میں محنت کرتا رہوں گا تو اللہ رب العزت اس یونیورسٹی کے اندر ایسا ماحول بنا دیں گے، اس یونیورسٹی کے اندر ایسا ماحول بنے گا کہ میرے ساتھ چلنے والے جتنے طلباء ہوں گے وہ سب کے سب ایمان پہ آتے چلے جائیں گے. میرے ذریعے سے اللہ رب العزت ہدایت پھیلائیں گے. میرے بھائیو بزرگوں دوستو، یہ بات بہت اہم ہے، بہت اہم ہے، بہت اہم ہے. اس بات کو غور سے لو. جو آدمی اپنے دین کی دعوت نہیں دے رہا ہے، جو آدمی اپنے دین کی دعوت نہیں دے رہا ہے، وہ دوسروں کے دین کی دعوت قبول کر رہا ہے. دین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اپنا مذہب چھوڑ دوں، لیکن ایک بات یاد رکھو کہ سارا اندر سے مسئلہ کھوکھلا ہو جائے گا. ظاہری شکل اسلام کی ہوگی لیکن اندر سے مسئلہ سارا کھوکھلا ہو جائے گا. دوسروں کے طریقے، جب میں دعوت نہیں دوں گا تو مجھے دوسروں کے طریقے پسند آنے لگیں گے، ان کا پہننا پسند آنے لگے گا، ان کا اوڑھنا پسند آنے لگے گا، ان کا کھانا پسند آنے لگے گا، اور میں بھی اسی کی نقل اتارتا چلا جاؤں گا. انڈرسٹینڈنگ برادرز؟ سمجھ میں آ رہی ہے یہ بات؟ یاد رکھو اس بات کو کہ ذمہ داری اللہ نے دی ہے آپ کو. اگر اپنے کالجوں میں، اپنے یونیورسٹیز میں آپ کے ماں باپ محنت کر کے بھیج رہے ہیں تو یاد رکھو اس یونیورسٹی کے اندر، اس کالج کے اندر دین کو بھی سیکھنا ہے، مرکز کے ساتھ جڑے رہنا ہے اور مستقل لوگوں کو لے کے آنا ہے. اگر یہ ایسا ہوتا رہا تو آپ کے ذریعے سے اس یونیورسٹی میں ہدایت کی ہوائیں پھیلیں گی، اور اگر ایسا نہیں کرو گے تو خدا نخواستہ جو آپ کے پاس ہے وہ بھی کھو بیٹھو گے. میں تو اتنی بات بہت سے نوجوانوں سے عرض کرتا ہوں، جو نوجوان دعوت نہیں دے رہا ہے اس کو جو موجودہ خرافات ہیں وہ مستقل اس کو اپنی طرف کھینچ رہے ہیں. میں اس کا تذکرہ نہیں کرنا چاہتا، لیکن مغربی ممالک کے اندر یہ ذاتی بات ہے. وہاں کی عورتیں، وہاں کا رنگ رلیا، یہ سب کا سب آپ کو کھینچ رہا ہے. جب دعوت دو گے تو اللہ آپ کی حفاظت کریں گے. دعوت پروٹیکشن ہے، دعوت شیلڈ ہے. دعوت از دا شیلڈ فار یو. چند طلباء کی محنت سے اللہ نے اس یونیورسٹی کے ماحول کو بدل دیا، ایسا بدل دیا کہ وہاں سے جانے والا تو کمزور دین کے ساتھ تھا، لیکن ماحول اس کو اتنا اچھا ملا کہ وہ مضبوط دین کے ساتھ یونیورسٹی سے نکلا. تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، تقریر کرنا مقصود نہیں ہے، لیکن ایک بات یاد رکھو کہ اگر ہم اس بات کو نہیں لیں کہ جو ذمہ داری اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہماری طرف منتقل کی ہے، اگر ہم اس ذمہ داری کو نہیں سمجھیں گے تو ہم ڈگری تو لے سکتے ہیں لیکن نقصان اس کے ساتھ اس سے زیادہ ہوگا. یاد رکھو اس بات کو، یاد رکھو اس بات کو. اور یہ بھی بھول جائیں گے کہ اس میں اور علم میں کوئی فرق ہے. یہ بحث میں لگ جائیں گے کہ یہ بھی علم ہے وہ بھی علم ہے، جس کو چاہو لے لو. ایسی جہالت آ جائے گی، پڑھ لکھ کر ایسی جہالت ہمارے اندر آ جائے گی کہ ہم یہ کہنے لگیں گے یہ بھی علم ہے اور وہ بھی علم ہے. یہ بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے. You can take, mashallah, there are certain universities where there is so many Muslim students that you can take the entire crowd to Shab-e Jummah on a weekly basis and make your gathering so that their hearts become softer and softer and softer. And by the time they finish the degree, they are ready to go for 4 months in the path of Allah. But while they are doing the degree, every year they spend 40 days. So inshallah, summa inshallah, everybody is ready for this. Inshallah. Who makes intention, inshallah? ماشاءاللہ دیکھو آپ کے سامنے بات ہے ماشاءاللہ، جس چیز کو ہم حاصل کرنے کے لیے محنت کر رہے ہیں دن رات ماشاءاللہ. اللہ نے جو ہمارے مہمان ابھی بات کیے ہیں ماشاءاللہ ڈاکٹر راشد صاحب،
इंग्लैंड से आपके यहाँ आए हैं माशाल्लाह, आपके सामने बात पेश की है माशाल्लाह, और सिर्फ तजुर्बात नहीं पेश किए हैं, कुरान हदीस के रोशनी में बात की है। तो नियत करो कि हम सब अमल करेंगे इंशाअल्लाह। मेरे बुजुर्ग दोस्तों, देखो हम सबको माशाल्लाह पढ़ाई से फारिग होकर फ़ौरन 4 महीने तो लगाने ही लगाने हैं, और अभी छुट्टी का मौका हो रहा है माशाल्लाह, उसमें भी हमें 40 दिन लगाने हैं। उससे पहले चंद बात माशाल्लाह तो आपके सामने आएंगी माशाल्लाह से मकामी काम के एतबार से, जो हमें रोजाना के एतबार से करने हैं। ये हमारा खुराक है ये। हाँ, तो एक बात है मेरे दोस्तों, जो पानी मछली जो है, मछली का हयात कहाँ है? पानी के अंदर। तो मोमिन का हयात कहाँ है? मस्जिद के अंदर। तो हम सब नियत करें इंशाअल्लाह कि मस्जिद वाले अमाल से जुड़ेंगे इंशाअल्लाह। हाँ, ये सबसे पहली चीज़ है माशाअल्लाह कि मस्जिद से, अल्लाह के घर से हम दिल लगावे माशाअल्लाह, है नहीं? हम पढ़े, खूब पढ़े, अच्छा पढ़े। हमारे हजरत ये कहते हैं, हजरत जी मौलाना साहब, कि हम किसी का शोभा नहीं छुड़ाना चाहते, बल्कि उस शोभे का दीन जिंदा कराना चाहते हैं। डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, जिस शोबे के अंदर, जिस प्रोफेशनल के अंदर हमें है नहीं, उसके अंदर है कि हम उस शोबे का दीन जिंदा करें। जैसा भी माशाल्लाह डॉक्टर साहब देखा आपके सामने बैठे हैं माशाल्लाह, हमें भी नियत करनी है इंशाल्लाह कि हम जो है ना उस शोबे का दीन जिंदा करेंगे इंशाल्लाह। तो उसके एतबार से मेरे दोस्तों, हमारा रोजाना का हमारा मशवरा, अपने मस्जिद का मशवरा, हम जहाँ पे भी रहते हो, हम सब नियत करें इंशाल्लाह कि मशवरे में बैठेंगे इंशाल्लाह। हाँ, ये सबसे अहम चीज़ है, मशवरे के अंदर शामिल होना। फिर मेरे दोस्तों जो है, हम अपनी तरतीब बनाएंगे, जिसको जिस इतबार से तरतीब बना। अब तो माशाल्लाह ऐसी मस्जिदें हैं हमारे यहाँ, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का एहसान है माशाल्लाह, जो है ना रात कारगुजारी हुई माशाल्लाह की 24 घंटे आबाद वाली मस्जिद है हमारे यहाँ। तो कोई मसला ही नहीं है, हम किसी भी वक्त अपना वक्त मस्जिद में लगा सकते हैं आके। तो इंशाल्लाह हमें सिर्फ दिल पे लेके इंशाल्लाह फिक्र करनी है कि हमारा कुछ न कुछ वक्त है नहीं कि मस्जिद में हमारा लगे 2.5 घंटे की मेहनत के एतबार से भाई लगाएंगे इंशाल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। इसी तरीके से मेरे दोस्तों जो है ना, हमारे मस्जिद की तालीम है, उस तालीम के अंदर मेरे दोस्तों जो है, हमें अपने आप को जो है ना शिरकत करनी है, हमें अपने आप को उसमें लगाना है। अल्लाह का शुक्र है, अभी हमारा अफ्रीका के अंदर सफर हुआ, वहाँ हमने देखा माशाल्लाह पढ़ने वाले बच्चे माशाल्लाह जो है ना ऐसी तरतीब बनाते हैं कि कॉलेज जाते हैं और कॉलेज से सीधा जो है ना मस्जिद आते हैं और फिर अपना अमाल करते हैं, फिर अमाल करके फिर वापस जाते हैं। तो हम भी करेंगे इंशाल्लाह। हाँ, तो इस तरीके से मेरे दोस्तों हमारे जो है ना अपनी तालीम हो, और फिर अपने घर के अंदर भी हम तालीम करें, घर के अंदर भी बैठ के हम तालीम करें। तो ये हमारी 2 तालीम होगी माशाल्लाह, है नहीं? और एक हमारा गश्त का अमल है नहीं? और अल्लाह का शुक्र है, देखो हमारे यहाँ तो माशाल्लाह तरतीब बनी हुई है, संडे को अक्सर छुट्टी रहती है, क्योंकि रहती है सबको, है नहीं? तो हम ऐसी तरतीब बनाएं, और अल्हम्दुलिल्लाह मेवात के अंदर अल्लाह का एहसान है माशाल्लाह, जो है ना ऐसा माहौल कायम हुआ है, अल्लाह का एहसान है। और तकरीबन माशाल्लाह हमारे टीचर हज़रात माशाल्लाह काम में लगे हुए है नहीं, ये अल्लाह का एहसान है। तो मेरे दोस्तों हम सब अपनी तरतीब बनाएं, गश्त वाले अमाल में जो है पाबंदी के साथ जो है ना अपनी मस्जिद में आके हम गश्त करें, भाई करेंगे ना इंशाल्लाह। और इसी तरीके से दोस्तों जो है ना फिक्र लेनी है, ताकि दूसरी मस्जिद के अंदर भी काम मजबूत हो जाए, वहाँ से भी काम खड़ा हो जाए, तो वहाँ जाके हमें दूसरा गश्त करना है, भाई करेंगे ना इंशाल्लाह। और भाई महीने के हमें 3 दिन, महीने के हमें 3 दिन जो है अल्लाह के रास्ते में है नहीं, हमें लगाने की हमें तरतीब बनानी है। अगर हम पढ़ाई के अंदर है, मसरूफ हैं, तो भाई रियायत भी है, 3 दिन ही तो हमारे 2 दिन लग जाए, ऐसा भी है नहीं? और किसी को 2 दिन भी नहीं मिला तो कम से कम 24 घंटे तो अल्लाह के रास्ते में हमारा लग ही जाए, इसकी हम नियत करें, हम सब लगाएंगे इंशाल्लाह। और एक काम जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, सब गुजारी कि भाई हमारे अपने मरकज की सब गुजारी है नहीं, शनिवार को अक्सर छुट्टी रहती है, उस वक्त छुट्टी रहती है माशाल्लाह, है नहीं? हर साथी हमारा सैटरडे को सब गुजारी के लिए हमें आना है, भाई आएंगे ना इंशाल्लाह, अपने बिस्तरे के साथ और अपने जो है ना खिदमत, अपने ताम के साथ, टिफिन के साथ, और एक साथी नया भी लेकर आए। बहुत सारी ऐसी कारगुजारी आई हुई, वक्त नहीं बताने के लिए, बहुत सारी ऐसी कारगुजारियां आई है मेरे दोस्तों कि सब गुजारी के वजह से जो है ना अल्लाह ने उनसे मुल्कों का काम लिया, मुल्कों का अल्लाह ने जिम्मेदार बनाया। हाँ, तो मेरे दोस्तों सब गुजारी अहम है, करेंगे ना इंशाल्लाह। तो मेरे दोस्तों ऑल ब्रदर इंशाल्लाह नियत माशाल्लाह एवरी ईयर्स इंशाल्लाह 4 मंथ पाथ ऑफ अल्लाह इंशाल्लाह, नियत इंशाल्लाह। आप वो साथी खड़े होके बताएं इंशाल्लाह, जिसके अभी छुट्टी होने वाले, पढ़ाई भी पूरी होने पे है, हो जाएगी इंशाल्लाह, वो 4 महीने की नियत करें इंशाल्लाह, 4 महीने के लिए बताएं।